نگران وزیر اعظم کا معاملہ چل رہا تھا، آخر کار نگران وزیر اعظم کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور آئین کے آرٹیکل 224 الف کے تحت وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ گو کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں چلی، وزیر اعظم کے حوالے سے بھی لطیفے سنائے گئے کہ جب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی تھی تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھئی وزیر اعظم کون آ رہا ہے۔ یہ بڑے لطیفے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئے، تو آخر کار پھر صدر مملکت نے بھی وزیر اعظم کو خط لکھا کہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ جو ہے آپ اس کو جلدی حل کریں ورنہ پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجیں۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان 2 ملاقاتیں ہوئیں اور آج دوسری ملاقات جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور اس میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم صاحب نے دستخط کیے، نگران وزیر اعظم کے نام کا اعلان کیا۔ انوار الحق کاکڑ جو سینیٹر ہیں باپ پارٹی کے، وہ 2018 میں آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہوئے، بعد میں انہوں نے باپ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، تو تب سے پھر باپ پارٹی میں چلے آ رہے تھے اور ان کا نام کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پیپلز پارٹی جو نام دیے تھے وہ سلیم عباس جیلانی صاحب ہیں، سابق ڈیفنس سیکرٹری، جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ، تصدق جیلانی صاحب ہیں، چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان کے بعد پھر ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، اور کے پی کے سے افضل خان صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا نام دیا تھا اور ان کے نام پر وزیر اعظم ایگری نہیں ہوئے اور پیپلز پارٹی نے تحفظات کا بھی اظہار کیا لیکن ان کے تحفظات رد کر دیے گئے اور وزیر اعظم نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انوار الحق کاکڑ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، محنتی ہیں اور ان کو صوبے کی محرومیوں کا احساس بھی ہے اور وہ کوئی ہینکی پھینکی والے نہیں ہیں، بالکل سادے سے ہیں، اور ان کا چیئرمین سینٹ نے بھی ان کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور ان کی اپنی بھی تھی، وہ کیونکہ کوئٹہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور پختون بیلٹ سے تعلق ہے، اور اگر ابھی دیکھا جائے تو نگران وزیر اعظم بلوچستان سے انوار الحق کاکڑ صاحب قائم مقام ابھی آنے والے دنوں میں صدر بن جائیں گے، وہ بھی بلوچستان سے، صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بھی صادق سنجرانی صاحب ہے، وہ بھی بلوچستان سے، تو آنے والا جو چیف جسٹس ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقتوں میں کی عہدے وہ صوبہ بلوچستان کے پاس ہی ہیں اور صوبے کی محرومیاں، صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے، صوبے کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ابھی انتخابات جو ہیں وہ تو ظاہر مقررہ وقت پر نہیں ہو سکتے، اس کے سے پہلے حلقہ بندیاں، یعنی کہ حلقہ بندیوں میں صرف ووٹرز کا اضافہ ہوگا، باقی حلقے وہی رہیں گے۔ اب الیکشن یہی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید فروری میں ہو اور مارچ میں پھر سینٹ کے انتخابات بھی ہونے اور سینٹ کے 50 ممبر، کیونکہ ابھی 96 تعداد ہوگی تو اس میں آدھے سینیٹر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔